والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، فضیلت اور پڑھنے یا سننے کے فائدے اور مقاصد کے متعلق وضاحت کے ساتھ بات کی تھی۔ اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے یا سننے سے ہمارے دل میں، ہمارے ایمان اور یقین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مزید اضافہ اور پختہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، اس محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح سامنے آتی رہتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ بات جو امت پر مشقت ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گرا گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مؤمنوں پر نہایت ہی حریص ہیں، رؤوف الرحیم، مشفق اور مہرباں۔ متعدد دروس میں اس بات کی وضاحت ہوئی، آج بھی انشاءاللہ آپ غور کریں گے کہ یہ نبی الرحمہ کس طرح 100 اونٹ ایک کافر کو یا ایک جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس کو کل جہنم میں نہ ڈالے، جہنم میں نہ پھینکے، جبکہ اور آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے دل میں وہ زیادہ محبوب ہیں۔ ایسے ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، صحابہ کرام کی محبت، خصوصاً انصار جن کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی درجے کی محبت تھی، اس محبت پر بھی بین اور واضح نشانی آپ کے سامنے آئے گی۔ المہم بھائیوں، آج غزوہ طائف کا تذکرہ شروع کر رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ غزوہ حنین کی یہ امتداد ہے، یا یہ غزوہ حنین کا امتداد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ حنین میں طائف والے، حوازن اور ثقیف شکست کھانے کے بعد اکثروں نے طائف کا رخ کیا اور اپنے کمانڈر جنرل مالک ابن عوف نصری کے ساتھ وہ طائف میں داخل ہوئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، پھر جعرانہ میں مال غنیمت جمع کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور شروع میں 1000 کا لشکر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اسی شوال کے مہینے سن 8 ہجری میں آپ وہاں طائف پہنچے اور قلعہ کے قریب یا قلعہ کے قریب آپ خیمہ زن ہو گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب طائف والے اس قلعہ میں ہیں، آپ نے محاصرہ کیا۔ محاصرہ کی یہ مدت بہت طویل رہی۔ صحیح امام مسلم اور مسند امام احمد کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک محاصرہ جاری رہا، لیکن کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اہل سیر میں اختلاف ہے، کچھ اہل سیر نے کہا صرف 20 دن آپ نے محاصرہ کیا، کچھ نے کہا 15 دن، کچھ نے کہا 10 دن، کچھ نے 18 دن۔ المہم بھائیوں، جو صحیح امام مسلم کی روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ سب سے صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح امام بخاری، پھر صحیح امام مسلم ہے۔ بہرحال
مسلمانوں کو ادھر بہت سے دشواریاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی اور بہت سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ قلعوں کے اندر سے شدت سے تیر برسا رہے تھے، شدت سے تیر اندازی کر رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی صحابہ کرام زخمی ہو گئے اور 12 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیمپ جو اس قلعہ کے قریب تھا وہاں سے اٹھانا پڑا اور دور گئے، اور وہاں آپ نے اپنا ایک کیمپ ڈالا جہاں یہ مسجد طائف یا مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود ہے، یا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اسی دوران آپ نے جب دیکھا کہ یہ حصار کی مدت بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تو آپ نے حکم دیا اور منجنیق نصب کیا گیا، منجنیق نصب کی گئی. آپ نے پھر حکم دیا اور منجنیق نصب کی گئی، جس منجنیق سے متعدد گولے پھینکے گئے اور اس قلعے پہ مارے گئے، اور اس کی وجہ سے قلعہ کی ایک دیوار میں شگاف آ گیا اور شق ہو گیا. تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر وہاں پہنچے تاکہ اس کو جلا دیں یا اس کو توڑ دیں، جس کی وجہ سے یا جس قلعہ میں مسلمان داخل ہو سکیں. دبابہ سے مراد آج کل کے زمانے کے دبابے نہیں، بلکہ وہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا اور چمڑی سے اس کو گھیر دیتے تھے، اور اس میں کچھ فوجی داخل ہو کر وہ قلعہ کے قریب وہ دیوار کے پاس پہنچتے تھے جلانے کے لیے، توڑنے کے لیے. تو انہوں نے بھائیوں قلعہ کے اندر سے لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس کی وجہ سے مجبوراً ان دبابوں سے نکلنا پڑا یا اس دبابے سے نکلنا پڑا. جب نکلے تو تیر کی بارش یا تیروں کی بارش انہوں نے کی، اور تیروں کی بارش کی وجہ سے کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، اور پھر اس طرح کچھ صحابہ کرام وہاں شہید ہو گئے. ابن اسحاق کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے یہ حکم فرمایا کہ ان کے جو انگور کے باغات ہیں، یہ انگور کے درخت کو کاٹ دیے جائیں اور پھر جلا دیے جائیں تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں، ان پر اس کا برا اثر پڑے. صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، بڑھ چڑھ کر کاٹنے لگے. تو اس کے بعد وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا اور قرابت داروں کا واسطہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں اور یہ درخت کو نہ کاٹیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاطر کہ اللہ کا انہوں نے واسطہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ البیہقی کی روایت ہے، السنن الکبریٰ میں انہوں نے روایت کی ہے. ایسے ہی صحیح امام بخاری کی یہ روایت ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اس قلعے میں جو غلام ہیں وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اتر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو آزاد ہیں. اس طرح 23 غلام ان قلعوں سے نکلے یا اس قلعے سے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے، جن میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ ایک چرخی کے ذریعے اوپر سے اترے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت جب دیکھی تو آپ نے ابو بکرہ ان کی کنیت رکھ دی. ابو بکرہ سے مراد چرخی، یعنی چرخی والے. ہمارے بھائیوں، یہ ابو بکرہ یہ ایک دوسرے صحابی ہیں، اس غلط فہمی میں نہ واقع ہو جائیں جب ابو بکرہ کا نام آئے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. نہیں، یہ ابو بکرہ ہیں جن کا نام نفیع ابن مسروع الثقفی ہیں. المہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان سبھی غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا. یہ بات ثقیف پر، حوازن پر بہت ہی بھاری گزری. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ان کا یہ قلعہ نہایت ہی سخت اور مضبوط تھا، اور ساتھ ساتھ قلعوں کے اندر انہوں نے 1 سال کا سامان کھانے پینے کا بندوبست مہیا کر کے رکھا تھا. اور یہ غیر معقول بات ہے کہ باہر سے ایک لشکر آئے اور کئی مہینوں تک انتظار کرے. اس میں وہ آنے والے لشکر کا نقصان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کے حال پر چھوڑ کر ہم واپس ہو جاتے ہیں. تو آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اعلان کیا کہ انا قافلون غدا انشاءاللہ، کہ ہم کل واپس ہو جائیں گے انشاءاللہ، کل ہم واپس
چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا اس شوق دیکھیے بھائیوں اور ہمت دیکھیے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا طائف فتح کیے بغیر ہم واپس ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فغدوا الی القتال، تو صبح ہم ان سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ جب لڑنے کے لیے نکلے تو بھائیوں مزید چوٹ کھانا پڑا اور کئی زخمی ہوئے۔ اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا قافلون غدا انشاءاللہ، کہ کل ہم واپس ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس بار صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی، بمعنی راضی ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر جب انہوں نے تیاری کی تو آپ نے یہ دعا پڑھی آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ سنن الترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے اور ثقیف کو ان کے حال پر آپ نے چھوڑ دیا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ ثقیف پر بد دعا کریں، بد دعا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ثقیفا واتنی بہم، کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو ہمارے پاس لے آ۔ سبحان اللہ، دیکھیے بھائیو رحمت، دیکھیے شفقت اور مہربانی، جبکہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور اتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس سے تقریباً 13 سال پہلے یہی طائف والوں نے پتھروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اپنے اوباشوں اور غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ماریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیے۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، ابھی بھی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی۔ 1 سال کے اندر غزوہ تبوک کے بعد یہی طائف والے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بھائیو یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، اور ہمیں بھی اس طرح لوگوں پر رحیم اور مشفق ہونا چاہیے، اور ان کو ہمیں رحمت اور شفقت کے نظر سے دیکھنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ پہنچے جہاں مال غنیمت کو جمع کیا گیا تھا۔ پہنچنے کے بعد کئی دن تک آپ انتظار کرتے رہے، مال غنیمت کو تقسیم آپ نے نہیں کیا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ 10 دن سے کچھ زائد دن آپ انتظار کرتے رہے۔ کیا انتظار کرتے رہے؟ کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر آئے، اسلام قبول کر کے آئے، پھر اس طرح وہ جو کچھ کھوئے ہیں وہ واپس ہو جائے، یعنی مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اپنا مال، دولت، بال بچوں کو واپس لے لے۔ دیکھیں بھائیو یہاں بھی غور کریں، اتنے دن تک انتظار کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے تاخیر کی اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، بلکہ کچھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنے قبائل اور قوموں کے وہ رؤسا تھے، اچک اچک کے مال غنیمت کو تاک رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور اس میں زیادہ حصہ مؤلفۃ القلوب کو ملا۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد کیا؟ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا اسلام ان کے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے، یا جو مسلمان نہیں ہوئے اسلام کے طرف مائل اور ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لیں، تو آپ نے ان پر زیادہ خرچ کیا، یا آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ عطیہ آپ نے دیے۔ تو آپ غور کریں، ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے 1 مہینہ پہلے، اس سے کچھ کم یا زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 40 اوقیہ چاندی دی، یعنی کچھ کم 6 کلو چاندی، اور 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کا بہت معنی مطلب رکھتا تھا اس وقت بھائیو، 1-2 اونٹ والے اپنے آپ کو غنی سمجھتے تھے، 100 اونٹ۔ پھر ابو سفیان نے کہا اور ہمارے بیٹے یزید کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو بھی اتنا ہی دیا۔ پھر کہا ہمارے بیٹے معاویہ کے لیے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیا۔ تو صرف ابو سفیان کو 12 کلو چاندی، ابو سفیان اور اس کے بچوں کو 12 کلو چاندی اور 300 اونٹ۔ ایسے ہی حکیم ابن حزام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیا،
پھر انہوں نے سوال کیا تو پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیا. صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیا. ہمارے بھائیوں اس طرح کون دے سکتا ہے؟ جتنا بھی غنی ہو جائے، دنیا کے خزانے اس کے پاس رہیں تب بھی نہیں دے سکتا. یہ ایک نبی الرحمہ ہی دے سکتا، رحمت للعالمین ہی یہ فیاضی اور سخاوت کے ساتھ یہ نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. دوسرا بھائیوں کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیا. ایسے ہی العباس ابن مرداس کو 40 اونٹ دیا. تو شعر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات صراحت کے ساتھ اور مانگا تو آپ نے اس کی زبان خاموش کرنے کے لیے مزید 60 دیا، یعنی 100 پورا کر دیا. ایسے ہی بھائیوں متعدد قبائل، قریشی، غیر قریشی، رؤساء کو آپ نے 100 اونٹ دیا. ایسے ہی 50 اونٹ دیا، 40 اونٹ دیا. بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. اور اس میں بھائیوں بہت سے بدو تھے جو صرف یہ غنیمت کے لیے آئے تھے، بلکہ کچھ لوگوں نے صراحت کے ساتھ کہا، جیسے کہ عوینہ ابن حسین فزاری نے کہا، ابن اسحاق نے روایت کی، کہا واللہ ما جئت لأقاتل ثقیفا، کہ واللہ میں ثقیف سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کریں اور پھر ہمیں ایک لونڈی ملے اور میں اس لونڈی کے ساتھ جماع کروں، ہم بستری کروں، پھر شاید اس سے حمل ٹھہر جائے اور پھر ایک بچہ اس کے ذریعے پیدا ہو. اس لیے کہ ثقیف کے لوگ ہوشیار، عقل مند، عقل دی ہے، یہ اونچی سمجھ دی ہے، تو ہمارا بچہ بھی ایسا رہے. صراحت کے ساتھ اس نے کہا. تو بہرحال یہ بدو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مجبور کیا اور آپ ایک درخت کی جانب آپ کو سمٹنا پڑا. اور وہاں بھی جب سمٹ گئے تو آپ کی چادر پھنس گئی کسی ایک درخت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو ہماری یہ چادر کو لوٹا دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمارے پاس تہامہ کی درختوں کی تعداد میں چوپائے ہوں تو میں انہیں تم پر تقسیم کر دوں، اور پھر ہمیں نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے، نہ جھوٹا پاؤ گے. صحیح امام بخاری کی یہ روایت ہے. ایسے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے جانب کھڑے ہوئے تھے. اونٹ کے کوہان سے چند بال آپ نے لے کر اپنے چٹکی میں رکھ کر بلند کیا اور پھر کہا کہ لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فی غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس مجھے دیا گیا ہے، صرف خمس مجھے دیا گیا ہے، اور یہ خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اب جتنا مال بچا یہ مجاہدین پر تقسیم کریں. تو بھائیو ان کا حصہ بہت ہی کم آیا. اب 100 اونٹ دیں گے تو ظاہر بات ہے، تو ایک شخص کے حصے میں صرف 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں، اور جو شہسوار تھے 12 اونٹ یا 120 بکریاں اس کے حصے میں آئیں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یا پہل سمجھ میں بات نہیں آئی، بلکہ کچھ لوگوں نے استغفر اللہ ان کی جرأت دیکھیے، انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اعدل یا محمد، کہ اے محمد آپ عدل و انصاف کے ساتھ یہ مال تقسیم کریں، برابر تقسیم کریں. دیکھیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم انہوں نے کیا. اور ایک نے کہا ما ارید بهذه القسمہ وجہ اللہ، کہ یہ جو تقسیم آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے، یعنی آپ اپنے قبائل اپنے لوگوں کی طرف مائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، بدلہ بھی نہیں لیا، آپ نے درگزر کیا، معاف کیا اور کہا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں لاحق ہوئیں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آپ کا مقصد کیا تھا جو ابھی میں نے شروع درس میں اشارہ کیا، تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں.
بلکہ آپ نے صراحت کے ساتھ ہی کہا، مسلم کی روایت ہے، انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ، کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہمارے نزدیک، کیوں؟ اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بل جہنم میں نہ پھینکے، جہنم سے بچانے کے لیے میں دے رہا ہوں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ اتنا محبوب نہیں ہے، بلکہ شاید مبغوض ہے اور دوسرے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات انصار بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو متہم تو نہیں کیا، اور کیسے کریں گے، وہ اتنے وفادار صحابہ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بات آ گئی اور یہ بات کھٹکی، انہیں تکلیف پہنچی، اور اس تقسیم پر وہ راضی نہ تھے، یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے بات کہی اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قوم سے جا ملے، خلاص اب ان کے طرف اب جا رہے ہیں، ان کا مقصد پورا ہو گیا، اب تمہیں عنقریب چھوڑ دیں گے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ابن اسحاق نے بھی اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کیا کہ انہیں جو تکلیف پہنچی تو سعد ابن عبادہ جو ان کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مال غنیمت میں سے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل یا مختلف قبائل عرب کو آپ نے بڑے بڑے عطیے دیے، اور آپ نے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، اور آپ نے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ تکلیف ہے، ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، اس مسئلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی صراحت کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، یعنی ہمارے دل میں بھی یہ بات داخل ہے اور یہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انصار کے لوگوں کو جمع کرو، ان کو اکٹھا کرو۔ سعد بن عبادہ نے ایسا ہی کیا۔ جب سب جمع ہو گئے، ادھر کچھ مہاجرین پہنچے، ان کو بھی اجازت دی گئی، پھر اور لوگوں نے اجازت طلب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا، منع کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، انصار کے لوگوں، یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ انصار کے لوگوں، یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم محتاج تھے، اللہ نے غنی بنا دیا؟ تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم لوگ آپس میں بکھرے ہوئے تھے، باہم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل، کرم اور احسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا تجیبون یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اے انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا فضل، کرم اور احسان ہے۔ آپ نے کہا، اگر تم چاہو، دیکھو اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ آپ محتاج تھے، آپ کی غمخواری و غم گساری ہم نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے انصار کے لوگوں، دنیا کی ایک حقیر سی چیز گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو جو میں نے لوگوں کو دیا تاکہ ان کے دلوں کو جیت لوں، اسلام میں وہ داخل ہو جائیں، اور ہم نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار کے لوگوں، کیا اس بات پر تم راضی نہیں کہ لوگ اپنے ساتھ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں، اپنے ساتھ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں، اور تم لوگ اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پلٹو؟ اگر لوگ
یا سارے لوگ ایک راستہ اختیار کریں، ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک دوسرے راستے پر چلیں تو میں انصار کی راہ پر چلوں گا، انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک آدمی ہوتا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر یعنی پوتوں پر رحم فرما۔ یہ بات سن کر انصار کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسوں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، ہم لوگ اپنے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر خوش ہیں، راضی ہیں، ہم مسرور ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے اور یہ بھی لوگ وہاں سے بکھر گئے اور وہ خوش ہو گئے، اور ان سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون تھا اس وقت اور اس میدان میں؟ لوگ بکریاں لے کر گئے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اور جو آپ نے اتنی تاخیر کی تھی کہ اسلام قبول کر کے آ جائیں، لیکن انہوں نے تاخیر کی، اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد حوازن کا ایک وفد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کی تعداد 14 تھی، ان میں 11 ان کے اشراف میں سے تھے، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابو برقان بھی تھے۔ ہمارے بھائیوں نہ بھولیں، حوازن یہ جو قبیلہ تھا اسی کی ایک شاخ بنو سعد تھی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال بچپنا گزرا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بڑے ہوئے اور آپ نے عربی زبان سیکھی۔ تو یہ حوازن کا یہ قبیلہ تھا، اسی میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے الحارث ابن عبد العزہ، الحارث ابن عبد العزہ کے بھائی تھے، یہ سبھی تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، پھر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے جن کو قیدی بنایا ہے ان میں مائیں، بہنیں، پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کی رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر ان کا جو سردار یا ان میں جو سربراہ تھا، جو خطیب و شاعر تھا، اس نے شعر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ آپ رحم فرمائیں اور آپ مشفق اور مہربان ہیں اور ان قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپنا کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ نے دودھ پیا تو انہوں نے شعر میں کہا فَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ أُمْنٌ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ تَمْلُوهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کرم کرتے ہوئے احسان کیجئے، اے اللہ کے نبی ہم پر کرم کرتے ہوئے احسان کیجئے، آپ وہ آدمی ہیں جس پر ہم امید رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور ان کے دودھ کے موتیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بھر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شفقت اور رقت طاری ہوئی۔ لیکن بھائیو حالات پر غور کریں، اس میں کافی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بدو تھے، اور مال تقسیم ہو گیا، آسان اب نہیں تھا واپس لینا۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو آدمی ہیں آپ جانتے ہیں، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اسی لیے تم سچ سچ کہو، تمہیں تمہارا مال زیادہ محبوب ہے یا بال بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں جب ظہر کی نماز پڑھوں، ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ ہماری قیدیوں کو ہمیں واپس کر دو۔
جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہمارے حصے میں ہے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ سن کر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارے لیے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لیکن بھائیو جس طرح کی جو خوف تھا کچھ لوگوں سے، ان کے کیا جوابات تھے؟ اقرع ابن حابس جو بنو تمیم کا سردار تھا، اس نے کہا لیکن جو ہمارے لیے ہے یا جو ہمارے حصے میں ہے، جو ہمارے پاس ہے اور بنو تمیم کے پاس ہے، یہ تمہارے لیے نہیں۔ اور ایسے ہی ایک دوسرے نے عوینہ ابن حصن جو بنو فزارہ کا سردار تھا، اس نے بھی یہی کہا جو ہمارے پاس ہے اور بنو فزارہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایسے عباس بن مرداس جو بنو سلیم کا سردار تھا، اس نے بھی ایسے ہی کہا جو ہمارے پاس ہے وہ اور ہماری قوم بنو سلیم کے پاس ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس پر اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی اور کہا جی نہیں، جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لوگوں کو ترغیب دلائی اور کہا کہ جو خوشی بخوشی ان کے قیدیوں کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی اچھی راہ ہے اور یہی اچھی بات ہے، اور جو واپس کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اپنے حق کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان قیدیوں کو واپس کر دیں، اور ایک حصے کی جگہ پر میں اگلے جب بھی اللہ تعالی مال غنیمت مال فیع عطا کرے گا ایک کے جگہ پر 6 حصہ میں دوں گا۔ بہرحال سبھی کے سب خوشی بخوشی انہوں نے واپس کر دیا سوائے ایک شخص عوینہ ابن حصن، لیکن یہ بھی بعد میں راضی ہو گیا اور سبھی نے اس طرح سب کو آزاد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر ان کو واپس کر دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ان کا جو کمانڈر تھا مالک ابن عوف نصری، اس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا جو مال ہے بال بچے ہم واپس کر دیں گے اور 100 اونٹ دیں گے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو دنیا سے رغبت نہیں ہے، مال و غنیمت سے محبت نہیں ہے، خون کے پیاسے نہیں ہیں، آپ لاشیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، خون بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یہ مجبوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور وہ بھی اس میں بھی رحمت ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور جہنم سے اگر وہ نہیں بچ رہے ہیں تو ان کے بچے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو بہرحال وہ شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا مکہ میں یا جعرانہ میں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کی اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ بھائی اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جعرانہ سے احرام باندھا، مکہ پہنچے، عمرہ کیا، پھر مکہ میں یا مکہ والوں پر عتاب ابن اسید کو والی بنا کر آپ نے مدینہ کی راہ اختیار کر لی۔ مکہ آپ کا وہ وطن وہ شہر فتح ہونے کے باوجود اس لیے آپ کا وہ عمل برباد نہ ہو جائے، ہجرت کا ثواب منقطع نہ ہو جائے، آپ پھر مکہ میں نہیں رہے بلکہ مدینہ والوں کے ساتھ، انصاریوں کے ساتھ آپ مدینہ کا آپ نے رخ کیا، اور اس سن 8 ہجری کے اخیر میں مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھائیو ایک طویل عرصے تک آپ نے قیام فرمایا۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک لمبا قیام فرمایا، اور اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، یعنی صدقات کی وصولی کے لیے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال، یعنی جن کو آپ نے مقرر کیا اور جن کو یہ ذمہ داری دی، ان کو آپ روانہ فرماتے رہے۔ ایسے ہی دعات اللہ عز و جل کو بھی مختلف علاقوں میں روانہ فرماتے رہے۔ ان عمال کی تفصیلی اور ان کے بارے میں ان کے علاقے کہاں کہاں گئے اور کون کون سے صحابہ تھے، اس کے لیے آپ الرحیق المختوم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال غزوہ فتح مکہ کے بعد جو اہم واقعات پیش آئیں ان میں سے 3 اہم واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں سے 3 اہم واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ سریہ عوینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سواروں کے ساتھ عوینہ ابن حصن رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ کن کی طرف بھیجا؟ بنو تمیم کی طرف۔ اور کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ بنو تمیم یہ اور قبائل کو بھڑکانے لگے، اور قبائل میں یہ کہنے لگے کہ یہ جزیہ دینا اب یہ چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے بہت سے قبائل نے جزیہ دینا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوینہ ابن حصن فزاری کو بھیجا، ان کے ساتھ 50 سوار تھے، اور یہ 50 نکلے، ان میں سے کوئی بھی ایک مہاجر یا انصاری صحابی نہ تھے۔ یہ رات میں چلتے اور دن میں ٹھہر جاتے، یہاں تک کہ اچانک انہوں نے بنو تمیم پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو ان کے اندر ایک خوف اور رعب طاری ہوا اور وہ بھاگے، جس کے نتیجے میں انہوں نے 11 مردوں کو اور ایسے ہی 21 عورتوں کو اور 23 بچے کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مدینہ انہوں نے لایا، اور ایک انصاری یا انصاریہ صحابی کے گھر میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں بنو تمیم کے 11 سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر ادھر قصہ کچھ طویل ہے۔ المہم اخیر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بچے اور عورتوں کو واپس کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تحائف سے ان کا اعزاز اور تکریم کیا۔ دوسرا واقعہ سریہ علقمہ ابن مجرز مدلجی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب پہنچے اور وہ مکہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ان 300 آدمیوں کے ساتھ۔ یہ جب ساحل جدہ پہنچے تو وہاں سے وہ خوف زدہ ہو گئے، اور ان کی ہمت دیکھیے اور قوت دیکھیے کہ سمندر کے اندر تب بھی اترے اور ایک جزیرہ تک پہنچے، جس کے نتیجے میں وہ حبشی واپس ہو گئے اور وہ کافی خوف زدہ ہو گئے۔ تیسرا واقعہ سریہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ طی کی جانب روانہ فرمایا، اور قبیلہ طی کا ایک مشہور بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کا نام تھا فلس، اس کو ڈھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اچانک اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلی بات تو انہوں نے اس کو ڈھا دیا، پھر حاتم طائی، وہ مشہور فیاض، وہ مشہور سخی حاتم طائی جس کی مثال دی جاتی ہے کرم اور سخاوت میں، اسی کے محلے میں انہوں نے اس پر حملہ کیا، اس پر چھاپا مارا، جس کے نتیجے میں کافی مویشی اور ایسے ہی چوپائے اور ایسے ہی کچھ قیدیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ ان قیدیوں میں سے حاتم الطائی کی صاحبزادی صفانہ یا صفانہ بھی تھیں، ان کو بھی مدینہ لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا بغیر فدیہ لیے ہوئے، بلکہ آپ نے ایک سواری بھی دی، وہ سواری پر سوار ہو کر ملک شام گئیں۔ اس لیے ان کے جو بھائی تھے، جو حاتم الطائی کے صاحبزادے عدی ابن حاتم تھے، وہ ملک شام بھاگ گئے تھے جب مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، تو یہ وہاں تک پہنچیں، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مدینہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے جو صحیح امام بخاری میں مروی ہے، کہ کہتے ہیں عدی ابن حاتم کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے رہزنی کی شکایت کی، ڈکیتی کی شکایت کی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم سے کہا ارأیت الحیرہ، کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟
یہ عراق میں کوفہ کے قریب ایک شہر ہے۔ کیا تم نے حرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری عمر دراز ہوئی، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے ایک ہودج نشین عورت ایک اونٹ پر بیٹھ کر اکیلے وہاں سے نکلے گی اور وہاں سے آئے گی، مکہ پہنچے گی، کعبہ کا طواف کرے گی، پھر واپس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے وہ نہ ڈرے گی۔ پھر کہا کہ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے ایک آدمی چلو بھر سونا یا چاندی لے کر پھرے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی ایسا آدمی، ایسا محتاج آدمی مل جائے جو لے لے، تو کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ بعد میں یہ عدی ذکر کرتے ہیں اور ان کی عمر لمبی ہوئی، لوگوں سے کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہودج نشین عورت اونٹ پر سوار ہو کر حرا سے نکلتی ہے اور مکہ پہنچتی ہے اور طواف کر کے واپس ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرتی ہے۔ اور ایسے ہی میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ پھر کہتے ہیں عدی کہ اگر تم لوگ کی بھی عمر لمبی ہوئی، زندگی دراز ہوئی، تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری بات ہے وہ بھی دیکھو گے، یعنی ایک آدمی چلو میں بھر کر سونا یا چاندی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کو ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو محتاج ہو تو اسے نہ ملے گا۔ اور یہ بھی بھائیو واقع ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ ہمارے بھائیو اور محترم ساتھیو، اب مذکورہ باتوں سے جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ کہ سفر سے یا غزوے سے واپس ہوتے وقت یا واپسی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے دعا، وہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور ایسے ہی ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جن کے بارے میں امید ہے یا جن سے مسلمانوں کو قوت پہنچنے کی امید ہے، اور ایسے ہی عام بھی دعا کافروں اور مشرکوں کے لیے کرنا جائز اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ صحیح امام مسلم کی روایت سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر کبر ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تھے یا سفر کے لیے جب تیار ہو جاتے تھے تو 3 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے تھے، پھر کہتے تھے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اور جب واپس ہو تو یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد مزید یہ دعا پڑھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک کافر کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو مال دینا، یا جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مال دینا، یہ جائز اور درست ہے۔ انہی کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب۔ اس لیے کہ بھائیو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام اور ایمان میں ان کے پیٹ کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کی عقل اور سمجھ کے ذریعے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح امام مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان کان الرجل لیسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام احب الیہ من الدنيا وما علیہا، کہ آدمی اسلام قبول کرتا تھا، یعنی کچھ ایسے آدمی جو اسلام میں داخل ہوتے تھے جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہوتا تھا، یعنی ان کو مال چاہیے، اونٹ چاہیے، گھوڑے چاہیے، سونا چاندی چاہیے، جس طرح کی غزوہ حنین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کی تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، لیکن جب اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کے نزدیک اسلام اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ دنیا
ومن علیہا سے بھی بہتر اسلام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یعنی وہ مال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسلام اس کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے. تیسرا فائدہ اور سبق یہ ہے کہ اسلام، یہ دین اسلام، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اس طرح دیکھتی ہے کہ یہ مال دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایسے ہی حق کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے، نہ کہ یہ ایک مقصد اعلیٰ ہے اور یہی ایک غایہ ہے اور یہی ہدف منشود اور ہدف اخیر ہے، آخری مقصد جو انسان کو ہونا چاہیے. مسند امام احمد کی روایت ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال انا انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ ہم نے مال کو اس لیے نازل کیا، اس لیے اتارا تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. اور اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک وادی ہوتا یعنی سونا، تو وہ چاہتا کاش ایک اور وادی ہوتی، اور اگر دوسری 2 وادی ہوتی تو کہتا کاش ہمارے پاس تیسری وادی ہوتی. آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف یہی مٹی ہی بھر سکتی. پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کا توبہ قبول کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک دوسری روایت ہے جو محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان یکرہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر له من الفتنہ ویکرہ قلة المال وقلة المال اقل للحساب. کہ 2 چیزیں یہ آدم کا بیٹا ناپسند کرتا ہے، 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. پہلی چیز تو موت کو کراہت، موت سے نفرت کرتا ہے، اور موت فتنے سے بہتر ہے. ایسے ہی کم مال کو ناپسند کرتا ہے، چاہتا زیادہ سے زیادہ مال ہو، اور کم مال یہ بھائیو حساب کے لیے زیادہ آسان ہے. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو یہ زیادہ کم مال والوں کا آسان حساب ہوگا، ان کا تھوڑا حساب ہوگا، اور جتنے ہی مال ہوگا اتنے ہی زیادہ اور لمبا حساب ہوگا. چوتھا فائدہ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کرنا، اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی قیمت یہ حق نہ ادا کر سکتی ہے، بلکہ اس کا حق صرف اللہ رب العزت ادا کرے گا. اور بھائیو جہاد کا مفہوم صرف جہاد بالسیف نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ بھی جہاد میں داخل ہے. ایسے ہی اسلام کے لیے قربانی دینا، اسلام کے لیے کام کرنا، یہ سبھی باتیں جہاد میں داخل ہیں. 5واں فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراب بدوؤں کے اخلاق پر، ان کے معاملات اور ان کا جو تصرف ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور بربادی اور بردباری اختیار کرتے، اور ایسے ہی آپ ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف کو اپنے اندر لائیں اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ الجعرانہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، یعنی احرام باندھنا جائز ہے. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب اگر کوئی جعرانہ میں مقیم ہے، جعرانہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے، مکہ سے زیادہ قریب ہے، تو وہاں سے اگر احرام باندھے جبکہ وہ میقات کے بعد ہے یعنی مواقیت کے اندر ہے تو جائز ہے. اور ایسے اگر کوئی شخص مکہ سے الجعرانہ آیا کسی کام یا کسی غرض کے لیے، پھر وہ کام کرنے کے بعد وہ عمرہ کرنا چاہا تو وہیں سے اگر احرام باندھے تو جائز اور درست ہے. لیکن مکہ سے الجعرانہ اس غرض اس نیت کے ساتھ نکلے کہ وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کرے گا تو یہ بھائیو درست اور صحیح نہیں ہے. 7واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ بدعت اگر کسی قوم میں، کسی امت میں
داخل ہو جاتی ہے، رائج ہو جاتی ہے، تو بھائیوں وہ سب کو برباد کر دیتی ہے، اور پھر کافی عرصے تک، کافی زمانے تک ان کے عقل، ان کی سمجھ اور ان کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہ بات ان کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ غور و فکر کریں، قریش، مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، توحید پرست سے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں جو ایک سربراہ بنا جو تیسری صدی عیسوی میں، جس کا نام عمر ابن لحی الخزاعی تھا، اس نے بت لایا ملک شام سے، اور پھر اس نے انہیں یہ بتوں کی عبادت کی طرف اس نے دعوت دی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ سب لوگ شرک میں واقع ہو گئے، جس کے نتیجے میں کئی صدیاں اس طرح برباد رہیں، سب شرک ہی پر رہے، شرک پر ان کی پیدائش ہوئی، پھر شرک پر مرے، اور پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو کافی محنت اور کافی جہاد کرنے کے بعد دوبارہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور ڈرانا چاہیے، اور اپنے مجتمعات سے ان بدعتوں کو نکالنا چاہیے۔ ان بدعتوں کی وجہ سے کتنی امتیں تباہ ہوئیں، کتنی امتیں برباد ہوئیں، کتنی صدیاں برباد ہوئیں، کتنے لوگ شرک اور بدعتوں پر ان کی موت واقع ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں، فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اٹھاؤ، مضبوطی کے ساتھ اس کو لو۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے لائے ہوئے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، اور صحیح امام مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔